سمجھتے ہیں جی. صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خشیت الہی کو علم کے ساتھ جوڑا ہے. علم اور خشیت الہی یہ آپس میں لازم ملزوم ہے. خشیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا وہ خوف جو گناہ سے روک دے، اس کو خشیت کہتے ہیں. بس اتنی خشیت چاہیے کہ آپ گناہ نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، کوئی سن نہ کریں. اس کا نام خشیت ہے اور یہی مطلوب ہے. اس سے زیادہ خشیت نہیں چاہیے کہ آپ کوئی کام نہ کر سکیں. بعض لوگوں پر اتنی خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، ہر جگہ ڈرتے ہیں، یار پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا. یہ وہم اور وسوسہ ہے. اس لیے پیغمبر السلام نے دوسرے مقام پر حدیث شریف میں فرمایا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاصیک. اللہ ہمیں اتنی خشیت دے دے جو گناہ میں آڑ ہو جائے، جو گناہ جس کی وجہ سے ہم نہ کریں، اتنی خشیت ہمیں چاہیے. یہ خشیت علم کا خاصہ ہے. تو آدمی علم حاصل کرتا ہے اس میں خشیت کا آنا ضروری ہے. اگر اس کو خشیت علم کے ساتھ خشیت نہیں آ رہی اور وہ گناہ سے نہیں بچ رہا تو دلیل ہے کہ علم حقیقی حاصل نہیں ہو رہا، الفاظ مل رہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے انسان کا کسی لفظ کو یاد کر لینا اور اس کی معلومات مل جانا، یہ تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایک وہ علم ہوتا ہے جس سے اللہ کی معرفت اور اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. تو جب وہ علم آتا ہے تو لازمی بات ہے جب اللہ کی معرفت آئے گی اور اللہ کا تعلق نصیب ہوگا تو انسان کیسے گناہ کرے گا. آپ کسی کے دوست بن جائیں، کسی کے فرینڈ بن جائیں، بیسٹ فرینڈ بن جائیں آہستہ آہستہ، اب آپ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، سنیں گے بھی نہیں، اس کے اپوزٹ آپ نہیں چلیں گے کبھی، کیونکہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے وہ. آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی، کوئی کہا یار وہ ایسا ہے، نہیں مجھے معلوم ہے میں اس کا دوست ہوں، مجھے پتہ ہے ایسا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہو. تو جب نفس اور شیطان انسان کو کہتا ہے یہ گناہ کر، یہ گناہ، تو وہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کا دوست ہے، کیسے کرے گا؟ تب وہ ہو جاؤ تم غلط کہتے ہو، یہ میں نہیں کروں گا. خود بخود یہ چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ علم سے آتی ہے. علم سے معرفت آتی ہے، معرفت سے محبت اور محبت سے اطاعت. یہ اسٹیپس ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ علم ہے. قرآن کا فعلم انہ لا الہ الا اللہ. فعلم، پہلے علم حاصل کرے کہ اللہ تعالی ذات ہے، پھر آپ استغفار کریں اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے، پھر عمل کی باری آتی. اگر علم نہیں ہے تو پھر آگے کے کوئی مرحلہ بھی نہیں. اس لیے بخاری شریف میں آتا ہے عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وانا اخشاکم، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یعنی جتنا لیول کا علم تھا اتنی لیول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشیت تھی. دیکھیے آپ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہیں صادر ہوتا. یاد رکھیں، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے. لیکن پھر خشیت کا یہ عالم ہے. اخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو چونکہ انسان میں علم آتا جاتا ہے خشیت الہی آتی جاتی ہے. انما دیکھو، انما کلمہ حصر ہے. انما صرف اور صرف یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. وہ تو اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں. آپ جو علم پڑھ رہے ہیں
دراصل اللہ کی معرفت کے لیے ہے، اللہ رسول کی پہچان کے لیے ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ان کے احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہی، ذات رسول کو پہچانیں. تو جب ہم یہاں ایسے ہمیں جب پہچان ہو جائے گی تو ہم اس کے اپوزٹ نہیں چلیں گے. اگر کبھی نفس کرا بھی دے گا تو فوراً توبہ کرے گا، وہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے. توفیق توبہ پھر مل جاتی. اگر خشیت نہیں ہوتی تو توفیق توبہ بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیں، توفیق توبہ جو ہے وہ بھی خشیت پر ہے. ایک آدمی ڈرتا ہے اور پھر غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے. ایک آدمی اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اس کو استاد کے اس کے دل میں عظمت بھی ہے، خوف بھی ہے. وہ کوئی غلطی ہو جائے تو بول گا استاد معاف کر دے، مجھ سے یہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، میں چاہتا تو نہیں تھا، بس ایسے ہی مجھ سے ہو گئی. اور ویسے بھی جب انسان میں خشیت ہوتی ہے، اگر نفس اور شیطان اس کو گناہ پر مجبور بھی کرے تو وہ غفلت قلب کے ساتھ گناہ نہیں کرتا. یہ بھی عجیب بات ہے، کرے گا اسے لیکن اس کے دل غافل نہیں ہوگا. وہ اس وقت بھی کہے گا بس کر رہا ہوں، بس کرا دیا مجھ سے شیطان. وہ مزے نہیں لے گا جیسے غافل مزے لیتا ہے. اس لیے اس کے مقابلے پر جو جہنمی کو بیان کیا اولئک هم الغافلون کہا، غافلون. اس لیے بزرگوں نے اور علماء نے لکھا ہے کہ سب سے جو بڑی کمزوری انسان کی ہے وہ غفلت ہے. اگر انسان میں غفلت جب آ جاتی ہے تو پھر وہ ہر کام کرے گا. غفلت، اور غفلت کہتے ہیں انسان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر آپ کو یا ریئلائز کریں اس بات کو کہ وٹ یو ڈوئنگ، تو بہت سی چیزیں آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ کر بھی لیں گے تو آپ کہیں گے وہ یہ غلط ہو گیا مجھ سے. اور اگر غفلت ہوگی، اولئک هم الغافلون، جہنمیوں کا، جہاں جہنمیوں کا بیان ہے تو اس کے آخر میں قرآن لفظ اولئک هم الغافلون. یہ کیوں جہنم میں چلے گئے؟ انہوں نے اپنے دل سے کام کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کام کیوں نہیں لیا؟ کان سے کام کیوں نہیں لیا؟ کہ اولئک هم الغافلون. قرآن کا جانور ہے، انسان نہیں ہے. اولئک الغافلون، بلکہ بل اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے. آگے کہا کیوں؟ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ غافل ہے، ان کے دل میں غفلت تھی. تو سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ غفلت ہے. اور غفلت اس وقت آتی ہے جب انسان کو علم اور معرفت حقیقی نہ ہو، نہ علم ہو نہ معرفت ہو، پھر غفلت ہے. جب علم اور معرفت ہوتی ہے تو پھر گناہ تو ہوگا لیکن غفلت قلب کے ساتھ نہیں ہوگا. جب غفلت قلب کے ساتھ نہیں ہوگا تو فوراً توفیق توبہ ہو جائے گی. یہ غافل کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بھئی کیا ہوا، اس کو احساس بھی نہیں. اس لیے تقوی جو ہے، تقوی کے مقابلے پر قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ تین اوصاف بیان کی کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، صدق بالحسنى، اس خوبصورت دین کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم جنت کا راستہ آسان کر دیتے. یسرا کا راستہ یعنی جنت آسان ہے، پھر ہم اس کو مزید آسان کر دیتے. جنت کے جو وے ہے، وے آف جو جنت ہے وہ بہت ایزی ہے، لیکن اس کو ہم پھر اور ایزی کر دیتے ہیں، زیادہ کریں. اس لیے یسرا کہا کہ جنت جانا مشکل نہیں ہے، بہت آسان. اب نماز پڑھ کر آئے ماشاء اللہ مسجد میں تو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑا، کوئی پیسے نہیں لیے، اتنی شاندار جگہ پر آرام سے نماز پڑھی. دیکھو کتنا آسان ہے. یہی آپ کو کسی ہوٹل میں چلے جائیں، اس کو چیز چاہے کچھ بھی نہیں کریں گے تو تب بھی وہ اندر داخل ہونے کے بھی پرچی دیں گے. اس لیے ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا کہ جنت کی ساری چیزیں مفت ہے، مسجد میں جاؤ مفت، وضو کرو پانی مفت، مدرسے پڑھنے جاؤ مفت. جو مدرسوں میں کوئی فیس وغیرہ ضرورت کے لی جاتی ہے اس کی کچھ بھی نہیں. اور ہمارے ملکوں میں پاکستان انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ مفت، ہر چیز مفت. اور مل کیا رہی ہے؟ جنت. پھر من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، من بخل، بخل کیا، بخیل ہے، واستغنى. اب یہ دیکھو استغنا وكذب بالحسنى، اور دین کو چھٹلاتا ہے. فسنيسره للعسرى، ہم جو جہنم مشکل ہے
اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جہنم میں جانا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے جنت جہنم میں جانا، لیکن لوگ آسانی سے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب ادھر لگ جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی راستہ کھول دیتے، جاؤ۔ ورنہ جہنم کا کوئی کام مفت نہیں ہے۔ جس کو شراب پینی ہے تو اس کو مفت نہیں ملے گا، پانی پینا مفت مل جائے گا، اس کو پیسے پے کرنا ہوگا، خواچہ دینا ہوگا اس کا۔ کسی سے برائی کرنی ہوگی اس کو پیسے دینے ہوں گے۔ یہ دیکھو کتنی چیزیں، کوئی ایسی تعلیم حاصل کرنی ہوگی جو اس کو جہنم میں لے جائے، پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہاں دیکھیے مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، آتا بخلا واتقا واستغنا۔ اب دیکھو اتقا جو تقوی اختیار کرے، اور استغنا، اب استغنا لفظ کہا ہے، اسی پر مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ استغنا کا مطلب ہے غفلت قلب، اس کا دل غافل ہے۔ تو مانا کہ جس کا دل غافل نہیں ہے وہ متقین میں داخل ہے، اس لیے اس کو توفیق توبہ ہو جاتی ہے۔ جو غفلت قلب سے ہوگا، اس لیے علم جو ہے، علم حقیقی جو ہے، اس لیے مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم آنست کی بخشایت رہے، علم وہ ہے جو آپ کے لیے راستہ کھول دے اللہ کا، اور آنست پیشائش ہے، اور راستہ وہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ اور دوسرے مقام پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بر تن زنی مارے بہت، اگر علم اس لیے حاصل کرتے ہو تاکہ آپ کا جسم پلے، یہ سانپ ہے سنیک کی طرح مارے گا، اور علم بر دل زنی یارے بہت، اور اگر یہ دل پر اثر کر رہا ہے علم، آپ کا دوست ہے، آپ کو مولا سے ملا دے گا۔ اور آپ ماشاءاللہ آپ لوگ تو طالب علم ہیں، اور طالب علموں کی تو بہت فضیلت آتی، من سلک کا طریقہ جو راستے چلتا ہے، علم کا راستہ چلتا ہے، یلتمس بھی علم انسان اللہ بھی طریق الجنہ۔ تو ہمارے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث بنوری ٹون کی شکل سے ہمارے استاد، وہ فرماتے تھے کہ من سلک کا طریقہ میں کہ یہ جو راستہ تم چل رہے ہو یہی جنت کا راستہ ہے، یہی قیامت کے دن یہی جنت کا راستہ بن جائے گا، یہ والا، یہ جو چل کر آپ گھر سے آتے ہو یہی راستہ جنت کا بن جائے گا۔ من سلک کا طریقہ، یہ جو آپ آ رہے ہو آپ کے لیے یہی جنت کا راستہ ہے، جہاں سے بھی آپ گھر سے آتے ہو، گاؤں سے آتے ہو، شہر سے آتے ہو، یہی آپ کے لیے یہی راستہ جنت کا راستہ ہے جس پر چل کر آپ آتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ پیغمبر السلام کی میراث کے لیے آپ کو قبول کیا ہے، یہ آپ رسول اللہ کی وراثت لے رہے ہیں۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، بنوری ٹون جب پڑھتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علوم ہیں یہ حضرت عیسیٰ صلاۃ السلام تک پہنچیں گے، بالکل آخری زمانے میں، اس کے بعد پھر کوئی زمانہ نہیں رہے گا، اس کے بعد جب آئے گا تو پھر آخر میں جب گمراہی آئے گی تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ جو علوم ہیں جو پیغمبر السلام کے سینے مبارک سے نکلے اور صحابہ کرام نے لیے، اور ان علوم کو ایک پیغمبر کے علوم کو دوسرے پیغمبر تک پہنچانا ہے، ان علوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آئے گی نئی شریعت کی، اسی شریعت کی اتباع کریں گے، نئی شریعت یہی علوم ہوں گے، یہی فقہ ہوگی، یہی سارے ہوں گے۔ البتہ ہے کہ ان میں مجتہدانہ شان ہوتی ہے، وہ اپنے اجتہاد بھی کریں گے جہاں بھی جیسے ہوگا، لیکن علوم یہی ہوں گے، یہی قرآن مجید ہوگا، یہی احادیث مبارکہ ہوں گی، یہ اصول و ضوابط ہوں گے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے، اور یہ کون لے کر جائے گا؟ میں اور آپ لے کر جائیں گے، اس کا مزدور میں اور آپ ہیں، ان علوم کو لے جانے والے جو لوگ ہیں وہ میں اور آپ ہیں، یہ کتابیں نہیں ہیں، کتابوں سے علم منتقل نہیں ہوتا، علم سینے سے سینے میں آتا ہے، یاد رکھ، اصل اس کی ترتیب یہی ہے،
صحابہ کرام نے جو علوم لیے تھے تو کوئی کتاب تھی، کوئی نصاب تھا اس وقت کہ یہ کتاب صفحہ میں پڑھو گے تو تمہیں سرٹیفکیٹ ملے گا؟ نہیں، وسلم سے صحابہ نے زبان نے لیا اور آگے پہنچایا. بعد میں کتابیں لکھی گئی، جب ان کے لکھنے کا زمانہ آیا تو لکھی گئی. اس لیے بعض لوگ کسی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کون سی کتاب لکھی، تو ہمارے استاد فرماتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کون سی کتاب ہے؟ اگر کتاب پر فضیلت ہے تو پھر خلفائے راشدین کے لیے کون سی کتابیں ان کی بتائیں، وہ بتا سکتے ہیں. یہ سیدنا صدیق اکبر نے کتاب لکھی، یہ سیدنا فاروق اعظم، ان کا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو علوم لیے تھے سینہ بسینہ، اور آپ کے صحابی تھے. یہ سب سے بڑے شرط ہے. اصل ترتیب علم کی یہ کہ علم استاد شاگرد ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں اور وہ آگے پہنچاتے ہیں. تو یہ علوم جو ایک پیغمبر کے دوسرے پیغمبر تک پہنچیں گے ان کا واسطہ میں اور آپ ہیں. اس لیے فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد کہ ہم لوگ جو پڑھنے پڑھانے والے، ہم اس پل کی طرح ہیں، برج کی طرح ہیں جو ایک طرف سے چیز دوسری طرف پہنچاتا ہے. تو ہم وہ برج ہیں، تو اللہ تعالیٰ برج کو کیسے محروم کرے گا بتاؤ، جو ذریعہ بن رہے ہیں علوم کے پہنچانے کا دوسرے پیغمبر تک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک جو شریعت مطہرہ کو نافذ کریں گے اور ایسے شان کے ساتھ نافذ کریں گے 40 سال تک. ان میں جو علوم ہوں گے وہ سارے وہ ہوں گے جو میں اور آپ نے، یہ میں اور آپ کر رہے ہیں آج. آپ زامبیا میں کر رہے ہیں، کوئی پاکستان میں کر رہا ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ الگ الگ کوششیں ہیں لیکن اصل میں ایک اجتماعی کوشش ہے، کیونکہ علوم کا بقا اسی پر ہے. علم باقی اس پڑھنے پڑھانے سے باقی ہے. کیونکہ جب بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کب ہلاک ہوتا ہے، یکون السر، جب راز بن جائے تو علم ختم ہو جاتا ہے، اور جب آشکارا ہو جائے تو علم باقی رہتا ہے. یاد رکھو کہ علم طب حکمت کا علم ہے. پہلے یہی ڈاکٹر تھے، سب یہی طبیب لوگ ہی ڈاکٹر تھے. ان کا علم کیوں ختم ہوا؟ سرن، راز بن گیا. اپنی بات کسی دوسرے پہ شیئر نہیں کی. جب شیئر نہیں کی تو آج دنیا میں حکمت نہیں ہے بس چند لوگ ہوں گے. لیکن ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں، نیٹ پر ڈالیں گے. میں نے وہ کیا ایسے مریض کو تو میں نے دیکھا کہ فلاں چیز اس کو بڑا فائدہ دیا، وہ فوراً شیئر کرے گا. جب شیئر کرے گا تو وہ اس پر لوگ عمل کریں گے، وہ محفوظ ہو جائے گا. دیکھو دنیا میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیا انہوں نے. حالانکہ اس سے پہلے اگر زمانہ دیکھیں تو اس سے پہلے سب طبیب لوگ ہی تھے، لیکن یکون سر، راز بن جائے. اور جب پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، مدرسے ہیں، یہ اس علم کی بقا اس میں. اس لیے پیغمبر السلام نے مسجد کے ساتھ جو صفحہ کی بنیاد ہے. تو بہرحال آپ آج بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر السلام کی میراث کے لیے آپ کو قبول کیا ہے. اس لیے انسان کو جو علم حاصل کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نارمل لوگوں کے اوپر قیاس نہ کریں. یار وہ ایسے لائف گزارتے ہم بھی، ہمیں کیوں پابندی؟ اس لیے کہ آپ نارمل نہیں ہیں. اب وہ بہت قیمتی چیز آپ کے پاس ہے. وہ لوگ اگر گورنمنٹ کا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس گورنمنٹ کے خاص راز ہوں تو وہ ایسے گھوم سکتا ہے عام لوگوں کی طرح؟ نہیں، اس کے ساتھ گارڈ بھی ہوں گے، اس کا وہ بھی ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے گورنمنٹ کے بارے میں بہت سی چیزوں کو جانتا ہے. جو دشمن لے لے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو گورنمنٹ اس کی حفاظت کرتی. اسی طریقے پر یہ علوم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، جو آپ کے سینے میں ہے. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے تو پتہ نہیں کتنی فرشتوں کی جماعتیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کتنی فرشتوں کی جماعتیں ساتھ ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے. تو قرآن مجید اور اس کے علوم کی ہم حفاظت نہیں کرتے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو ہی ہمارے میں آ جاتے ہیں تو فرشتے ہمارے ارد گرد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ وی آئی پی ہو گئے. ہم اپنا لائف سٹائل ویسے کیوں گزارے جیسے لوگ گزار رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں اور طریقے پر زندگی بسر کرنی. ہماری زندگی اور ہمارا سٹائل جو ہے لائف کا الگ ہونا چاہیے، ان سے مختلف ہونا چاہیے. ان کی طرح غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اس لیے کہ ہم بہت خاص چیز اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی. تو بہرحال ہم نے جو بزرگوں سے سنا، فرمایا کرتے تھے بھائی قابلیت کے لیے محنت چاہیے. اگر آپ قابل بننا چاہتے تو آپ محنت کریں، وقت ضائع نہ کریں اپنا، کہ آپ کو دوبارہ وقت نہیں ملے گا. آج
35 ایئر جو اس سے اوپر ٹائم ہو گیا ہم بنول ٹاؤن پڑھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ آپ جب فارغ ہو کر پھر 1 سال اور لگائیں گے. 1 دن نہیں لگا سکے. 1 دن ایسی مشغولیات اور ایسی ذمہ داریاں. 1 دن بس اب جاتے استاد زیارت بس کر لیتے, وہ بھی سال میں کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. خرچہ تو آپ بات پا گئے. لیکن ابھی آپ کا بہت ٹائم ہے, بہت, اس کو ضائع نہ کریں آپ. اس لیے جتنا بھی ہو سکے محنت بہت کریں, محنت کریں آپ. یہ جو ہم پابندی لگاتے اتنا ٹائم پڑھنا ہے اتنا, یہ تو صرف آسانی کے لیے ہے. لیکن آپ زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی منع نہیں کرے گا آپ. ہمارے بنڈور ٹاؤن میں تو ہم دیکھتے تھے بعض طالب علم بستری درسگاہ میں لے آتے, کہتے بس درسگاہ میں اٹھیں گے یہی سوئیں گے. بلکہ ایک تو ایسے طالب علم تھے کچھ کہ وہ اپنے کمرہ ہمارا شیئر تھا, اکٹھا تھا, تو کہتے تھے مولانا صاحب ہماری کپڑے بھی وہیں سے لے آنا, بس میں یہاں کے باتھ روم میں جو باہر ہے یہی نہ لوں, میں اندر جاؤں گا نا تو میں کچھ غافل نہ ہو جاؤں, بس میں درسگاہ میں پڑھوں. ایسے لوگ بھی تھے. اب ماشاءاللہ بڑے بڑے مشائخ ہیں, بڑے بڑے شیوخ ہیں, بڑے بڑے کام اللہ ان سے لے رہا ہے. ایسے تھوڑی ضائع کر دیتا اللہ کا. تو محنت, قابلیت کے لیے محنت چاہیے, اور قبولیت کے لیے تقویٰ چاہیے اور خشیت چاہیے. پھر آپ چاہتے اللہ کیا قبول ہو جائے تو قابلیت بھی خالی کام نہیں. شیطان بہت قابل تھا لیکن راندہ درگاہ ہو گیا. اس کے لیے تقویٰ اور خشیت چاہیے. خشیت یہ ہے کہ گناہ نہ کرے, بس اتنی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے کہ ہر وقت ڈرتا رہے, روٹی کھائے تو ڈرے, یہ نہیں ہے. بس اتنی ہو کہ گناہ نہ ہو. ما طہور بیننا و بین معاصی, یہ 2 کام, یہ 2 بنیادیں ہیں. محنت, یہ قابلیت کے لیے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب ترکستان سے آئے تھے, چائنا سے. چائنا میں شنجانگ کے تھے ہمارے والد. دیوبند میں آئے تھے جب ان کی عمر 20 سال تھی, دیوبند پڑھنے آئے. اتنے شوق ان کو پڑھنے کا تھا. تو زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی, وہ جو چراغ ہوتا تھا مدرسے کا وہ رات کو 11 بجے بند کر دیتے تھے جہاں بچے پڑھتے تھے. تو ان کو پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ چراغ یا لیمپ یا کوئی چیز جلا لے, کوئی کینڈل لے لے, کینڈل کے پیسے نہیں ہوتے. آج کل تو بہت آسانی ہے. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ جب یہ مون, فل مون ہو جاتا نا, فل بدر, اس وقت میں دارالتفسیر پر چڑھ کر اس مون میں ساری رات پڑھتا تھا. پوری رات کتاب مطالعہ اس روشنی میں, کیونکہ فری آف کاسٹ ہے وہ, اس میں کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. اور عجیب بات ہے اس زمانے میں جب وہ مشکوٰۃ شریف پڑھتے تھے تو والد صاحب نے اس زمانے میں تفسیر کبیر مطالعہ کی تھی. تفسیر کبیر اتنی مشکل تفسیر ہے, علماء بھی قریب نہیں جاتے اس. تفسیر کبیر وہ نسخہ بھی ہمارے پاس رہا کافی عرصہ, تبرک کرنے کا کام نہیں, پھر ہم نے دفن کر دیا, ضعیف ہو گیا. اتنی محنت, زیادہ علوم ان کی زبان پر ہوتے تھے. پھر باول نگر میں مدرسہ بنایا. وہ چائنا سے آئے, پھر باول نگر میں ان کے استاد لے گئے. پاکستان میں اس طرح پاکستان بھی ہمارے ریلیٹیوز جو ہیں وہ سب چائنا میں ہی ہیں, شنجانگ میں رہتے ہیں. اتنی محنت, اور ہمیں بھی یہ کہتے ہیں بھائی بس غرق ہو جاؤ کتاب میں. اور خشیت, قبولیت کے لیے, پھر آپ قبول ہو جائیں گے. قبول ہو, اللہ آپ سے کام لے گا. کیا کام کرنا ہے یہ ان کی مرضی, یاد رکھو. یہ بھی نہیں, اخلاص یہ ہے بس اللہ کے لیے پڑھیں. آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ بھی نہ سوچیں, یہ وہ کام نہیں, ان کا مرضی, ان کی مرضی ہے. اور ہم اپنے والد صاحب زندگی دیکھتے ہیں, ایک آدمی چائنا میں بچہ پیدا ہوتا ہے, عالم بن رہا ہے, تو اس کا یہ ہوگا چائنا میں کام کرے گا, وہ سوچ نہیں سکتا باول نگر آئے گا. او کتنے 1000 کلومیٹر پر, اور نہ زبان ہے نہ کلچر ہے نہ کچھ ہے, وہ وہاں آ کر دین کی خدمت کر رہا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. جب آپ قبول ہو جائیں گے وہ آپ سے کام لیں گے. کس جگہ کام لینا ہے یہ ان کی مرضی ہے, پھر آپ کی مرضی نہیں ہے. یہ معمار کا کام ہے, اس اینٹ کو کہاں لگانا ہے, تو مسجد میں لگانا ہے, درسگاہ میں لگانا ہے, کمرے میں لگانا ہے, محل میں لگانا ہے, سڑک پہ لگانا ہے. یہ معمار کا کام ہے, اینٹ کا کام نہیں ہے. اینٹ کا کام ہے کہ وہ سلیقے سے اینٹ بن جائے. عالم کا کام ہے طالب علم کا کہ سلیقے سے عالم بن جائے. آپ اس سے کون سا کام لینا ہے وہ دروازہ وہ کھولیں گے. جب آپ قبول ہو جائیں گے تو آپ سے کام لیں. صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما تعالى وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم انا نعوذ من علم لا ينفع اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم انا نسأل حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا ومن انفسنا واهلنا من الماء البارد یا اللہ یا اللہ سدارے کو قبول فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما خوب قابلیت نصیب فرما خوب محنت کی توفیق عطا فرما اساتذہ اور طلبہ کو خوب محنت سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان دیار میں ان کا ایک کام یا اللہ بالکل اندھیروں میں یا اللہ ستاروں کی مانند ہے یا اللہ ان کو خوب چمکا خوب ان سے کام لے پورے ان دیار کو یا اللہ دین اور اسلام کے لیے یا اللہ تمام ان دیار کو یا اللہ آپ مسخر فرما دین کے لیے علم کے لیے مسخر فرما یا اللہ مولانا نے یا اللہ اکیڈمی بنائی ہے یا اللہ ادارہ بنایا ہے مولانا کو صحت عافیت عطا فرما ان کے اپنے کام میں ان میں برکت نصیب فرما ہم سب کو یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما اپنی محبت کے لیے استعمال فرما علم دین کے لیے استعمال فرما نشر دین کے لیے استعمال فرما اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ دنیا کے حسنات بھی نصیب فرما آخرت کے حسنات بھی نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔ ایک وظیفہ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار لک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی شریف والے ہم نے ان کی بہت زیارت کی ہے ہمارے مرشد شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ شیخ تھے تو وہ ان طالب علموں کو یہ درجہ رابعہ میں ہمیں وظیفہ دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد 21 بار یا علیمو پڑھے 21 ٹائم یا علیمو آفٹر ایوری نماز آفٹر سننا جب فارغ ہو جائے اور 21 ٹائم یا ناصرو یہ طالب علموں کے لیے بہت گولڈن چیز ہے تو اس وقت سے آج تک more than 30 years ہو گیا میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اب بھی پڑھتے ہیں وہ طالب علم اس سے بہت عجیب علم میں برکت ہوتی ہے اور علم کے اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بہت مدد ہر جگہ ہوتی ہے ہم فرماتے تھے یہ ایسا وظیفہ ہے جو براہ راست ہے ان سے وظیفے کی کتابیں مل جاتے ہیں لیکن وظیفہ جو بھی ہوتا ہے اس کی پاور ہوتی ہے کہ جس بزرگ سے آیا ہے وہ سند کے ساتھ ہو تو اس کی پاور بڑھ جاتی ہے یاد رکھو اس لیے اس کو تمام طالب علم جو ہے علماء کرام سے بھی میں عرض کروں گا یہ یا علیم 21 بار نماز یا ناصر بہت چھوٹا سا دیکھ لیں گے لیکن جب دوام ہوگا اس پر سالوں سال آپ پڑھیں گے تو اس کی بہت قیمت بن جائے گی اور پھر آپ اس کا اپنی زندگی میں اس کا اثر بھی انشاءاللہ دیکھیں